نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 8 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 5واں پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی، میری لکھی کتاب کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج اسی حوالہ سے اگلا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ اس کتاب کے بہت سارے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ہم اس کوشش میں ہیں، اس کاوش میں ہیں کہ آزادی کیا ہے، آزادی کہاں ہے، ہم اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 12 مفروضے یعنی ہائپوتھیسس بھی لیے ہیں، اور ان مفروضے میں سے 3 مفروضوں کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے، جج کر لیا ہے، لیکن ان تجربات کے باوجود ہمیں آزادی ابھی تک نہیں مل سکی۔ اس کے بعد ہم نے 4تھا مفروضہ لیا ہے کہ سماجی زندگی میں عوام کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے۔ اس پر بھی ہم نے ایک تجربہ کر لیا ہے، افریقہ کی ریاست تلنگانہ، اس کا تجربہ ہم نے کیا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالہ سے دوسرا تجربہ کریں گے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو عرض کروں، بتاؤں کہ افریقہ کی ریاست تلنگانہ جس قسم کے حالات و واقعات سے دوچار ہوئی ہے، اس قسم کے حالات و واقعات سے سیکولر جمہوریت کے بہت سارے ممالک جو ایشیا میں ہیں یا افریقہ میں ہیں گزر چکے ہیں۔ جی ہاں، اور سیکولر جمہوریت کا خبر ان ممالک کے سر پر سوار رہا ہے، یہاں کے عوام پر سوار رہا ہے، یہاں کے سیاستدانوں کے سر پر سوار رہا ہے۔ سیکولر جمہوریت دراصل ایک سادہ جمہوریت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ جمہوریت جو ہے یہ یورپ سے آیا، اور جان لاک اور اس کے ساتھیوں نے جب لبرلزم کا تصور دیا تو اس وقت انہوں نے جمہوری روایات کا تصور بھی انہی لوگوں نے دیا۔ تو یہ لفظ جمہوریت مغرب سے ایشیا کے اندر آیا یا افریقہ کے اندر آیا، لیکن ایشیا اور افریقہ کے لوگوں نے لفظ جمہوریت کی حقیقت کو نہیں پا سکے، وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے کہ جمہوریت ہے کیا شے۔ دراصل جمہوریت یورپ کے اندر یا مغربی ممالک کے اندر جمہوریت ایک طرز انتخاب ہے، لیکن یہاں ایشیا اور افریقہ میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جمہوریت کو طرز حکومت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کو طرز حکومت نہیں ہے، یہ فقط ایک طرز انتخاب ہے۔ مغرب میں، یورپ میں اور شمالی امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں، براعظم آسٹریلیا میں، ان 4 بر اعظموں میں جمہوریت جو ہے فقط ایک طرز انتخاب ہے۔ وہاں طرز حکومت جو ہے وہ ہے لبرلزم، اور مکمل طور پر اس کو کہتے ہیں لبرل جمہوریت، یعنی ایسا طرز انتخاب میں جس میں لبرلزم کو طرز حکومت کے طور پر اپنایا گیا ہو۔ لیکن ہمارے ایشیائی ممالک نے اور ہمارے افریقی ممالک نے یہ سمجھ لیا کہ جمہوریت کوئی نظام ہے، جمہوریت کوئی طرز حکومت ہے۔ اسی لیے یہ لوگ جو ہے ان کے ذہنوں پر یہ خبت سوار ہے کہ جمہوریت آ گئی تو ہم مالا مال ہو جائیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہماری قوم تو بہت آگے نکل جائے گی۔ تو اسی خبت کی بنیاد پر، اسی خبت کی وجہ سے یہاں کے ممالک نے جہاں جمہوریت شروع میں آئی یا لائی گئی تو وہاں کے حکمرانوں نے اداروں کو آزاد کر دیا، اداروں کو بے لگام چھوڑ دیا، آزادی دے دی۔ تو آزادی سے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو اس طرح یہ لوگ جو تھے، آزادی دینے سے تجارت کو جب آزاد کر دیا جائے گا تو مختلف کمپنیاں تو لوٹ لیں گی ملک کو۔
ان پر کچھ نہ کچھ پابندیاں عائد ہونی چاہیے، لیکن جب تجارت کو بھی آزاد کر دیا گیا، بہت سارے اور مطلب ہے حقوق دے دیے گئے عوام کو، تو وہ ممالک خود محتاج ہو گئے، جس طرح تلنگانہ محتاج ہوا، اس طرح یہ ممالک بھی محتاج ہو گئے۔ اب جو لوگ ریاست کی بہتری چاہتے تھے، وہ چاہتے تو یہ تھے، مقصد تو یہ تھا کہ ریاست ترقی کرے، ریاست آگے بڑھے، لیکن وہ فرد کو بھی بہتر نہ کر سکے۔ یورپ میں فرد کی بہتری بھلائی کے لیے کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ نہ فرد کو بہتر کر سکے، فرد کی بہتری بھلائی کر سکے، نہ ہی ریاست کو بہتر انداز سے چلا سکے۔ تو تجربات سے گزرنے کے بعد اب یہ لوگ جو ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کو ادراک ہو چکا ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے، اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمارا تجربہ غلط ہے۔ ہم جمہوریت کو جو کچھ سمجھے ہیں، جمہوریت یہ نہیں ہے، جمہوریت تو محض ایک طرز انتخاب ہے، طرز حکومت نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگ اپنا راستہ بدل چکے ہیں، اور اب یہ لوگ سیکولر جمہوریہ کی بجائے لبرل جمہوریہ کی طرف گامزن ہیں، اس راستہ کی طرف چل نکلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے دوستو، بات یاد رکھنے کی قابل یہ ہے کہ سیکولر جمہوریہ ممالک جو ہیں وہ اداروں کو آزاد کرتے ہیں، یعنی پرائیویٹائز کرتے ہیں اداروں کو، اور یا اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ دو ہی باتیں، یا تو آزاد کرتے ہیں ان کو، پرائیویٹائز کرتے ہیں، یا پرائیویٹائز کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ اگر ایسے اداروں کو حکمران جماعت کے لوگ ہی معمولی رقم دے کر خرید لیں تو ملک تو تباہی کی طرف جائے گا۔ جب یہ لوگ پرائیویٹائز کرتے ہیں اداروں کو، تو اسی ملک کے حکمران جو ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے جو وزراء ہوتے ہیں، یا سفیر ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے اہم عہدیدار ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، بڑے بڑے مطلب ان کے پاس عہدے ہوتے ہیں، تو وہی لوگ ان کمپنی کو خرید لیتے ہیں جو کمپنیاں ملک کو لوٹتی ہیں، اور یہ لوگ بعد میں جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہی اثاثہ لے کر کمپنی سے اپنے اثاثے نکال کر کسی بیرونی ملک کی طرف دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ نواز شریف صاحب ہمارے ملک کا ایک حکمران جو رہا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، پاکستان سے بھاگ چکا ہے، اربوں ڈالر لوٹ کر جا چکا ہے وہ۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ بھی، آصف علی زرداری ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے بڑا پیسہ پاکستان سے کمایا، پاکستان کا خزانہ تو ان لوگوں نے خالی کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے پاس کیا ہے، 9-10 ارب ڈالر ہیں بس، اس سے تو قرضہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ صورتحال ہے، جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ بات یہ ہے کہ لبرل جمہوریہ ممالک جو ہے وہ اداروں کو آزاد نہیں کرتے۔ جی ہاں، لبرل جمہوریہ ممالک فرد کو آزاد کرتے ہیں، وہ فرد کو خوشحال بناتے ہیں، فرد کو آزاد کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، یا فرد کو آزاد کرتے ہیں، یعنی فرد کی آزادی کے لیے، فرد کی آزادی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ مطلب ان کی پینشن میں بہتری لانا، ان کی تنخواہوں میں بہتری لانا، ان کو اور بہت ساری سہولتیں دینا، بچوں کی تعلیم مفت کرنا، اسپتالوں میں ادویات مفت دینا، علاج معالجہ کی مفت سہولتیں ہیں، اور بہت ساری سہولتیں ہیں، اسٹیٹ لائف کا نظام ہے، اور بہت سارے نظام مطلب ہیں جو فرد کی، جس میں فرد کی بہتری بھلائی ہو، اس قسم کے کام وہ لاتے ہیں۔ تو فرد کی اس سے بہتری آتی ہے، فرد کے اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اس کے ماحول میں بہتری آتی ہے، اس کے کاروبار میں بہتری آتی ہے، اس کی مطلب ہے اس کا جو خاندان ہے وہ معاشی طور پر آگے بڑھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔